بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے ایک بہت ہی مشہور جرنیل طارق بن زیاد کے بارے میں کہ طارق بن زیاد کون تھا۔ طارق بن زیاد کو اسپین کے فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے اب تک کے عظیم ترین مسلم کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، تاہم اس کی اصلیت یا قومیت کے بارے میں نسبتاً کم معلومات ہیں۔ اس کی ابتدا کے 3 مختلف بیانات ہیں۔ وہ ہمدان سے فارسی تھا، اس کا تعلق قبیلہ صدف سے تھا، وہ الجزائر سے بربر تھا۔ ہسپانوی اور عرب مورخین کا خیال ہے کہ وہ شمالی افریقہ کے امیر موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا، حالانکہ اس کی اولاد اس دعوے سے اختلاف کرتی ہے۔ عملی طور پر طارق سے متعلق تمام معلومات 711 عیسوی کے بعد کی ہیں، کیونکہ یہ وہ سال ہیں جب اس نے اسپین پر حملہ کیا تھا۔ وہ مئی میں جبرالٹر میں 10,000 آدمیوں کے ساتھ اترا اور بظاہر ان سے کہا کہ اپنی کشتیاں جلا دیں۔ انہوں نے بغیر سوال کے اطاعت کی، حالانکہ دشمن کی تعداد 1,00,000 تھی۔ طارق نے کمک کی درخواست کی اور 7,000 اضافی جوان حاصل کیے۔ عددی خرابی کے باوجود اس نے جولائی میں گواڈیلٹ کی جنگ میں شاندار فتح حاصل کی، جہاں ہسپانوی بادشاہ اور روڈرک مارا گیا۔ طارق نے اپنی فوج میں تجربہ کار جرنیلوں کی بات سنی اور اپنی فوجوں کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کر دیا۔ جب انہوں نے شکست خوردہ دشمن کا ٹولیڈو تک پیچھا کیا، انہوں نے جلد ہی کرتبہ، غرناطہ، ٹولیڈو اور گواڈالاچارا کو فتح کر لیا۔ جب موسیٰ بن نصیر نے کامیابی کے بارے میں سنا تو اس نے 712 میں 18,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ اسپین کا سفر کیا۔ دونوں جرنیلوں نے مل کر جزیرہ نما آئیبرین کا تقریباً 2/3 حصہ فتح کر لیا، کیونکہ ساراگوسا، بارسلونا اور پرتگال کو فوری طور پر لے لیا گیا، یہاں تک کہ مسلم فوج نے فرانس تک رسائی حاصل کی اور لیون کو فتح کر لیا۔ یہ 1492 تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز تھا۔ ہسپانیہ تمام اکاؤنٹس کے لحاظ سے ایک فتح شدہ ریاست کے طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مسلمانوں نے بظاہر جائیدادیں ضبط نہیں کی اور ٹیکس کا ایک ایسا نظام نافذ کیا جسے بالآخر مغرب نے وضع کیا۔ غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا اور منصفانہ اجرت کا نظام متعارف کرایا گیا۔ تاہم آزادی حاصل کرنے کے لیے باشندوں کو اسلام قبول کرنا پڑا۔ اسپین بالآخر اس وقت اور 10ویں صدی تک یورپ کی سب سے خوشحال قوموں میں سے ایک بن گیا۔ دارالحکومت کرتبہ بر اعظم کے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا، جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اسپین میں اس وقت تک رہے جب تک کہ خلیفہ الولید اول نے انہیں 714 عیسوی میں دمشق واپس جانے کا حکم نہ دیا، جہاں ان کی عزت افزائی کی گئی۔ تاہم خلیفہ موت کے قریب تھا اور 715 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانشین سلیمان کو دونوں کمانڈروں سے کم لگاؤ تھا۔ دونوں افراد پر فنڈز کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ طارق بن زیاد کی بقیہ زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں کہ وہ 720 میں دمشق میں گمنامی کی حالت میں وفات پا گئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ۔